محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ وعطرتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ مجھے آج کی اس احتجاجی کانفرنس میں باقی علماء کی تشریف آوری کے ساتھ سب سے زیادہ خوشی اور مسرت حضرت بگوی صاحب کے آنے سے ہوئی ہے۔ وہ ہماری تحصیل کی سب سے پہلی میٹنگ میں تشریف لائے۔ آج پھر ہمارا حوصلہ بڑھایا اور اب تک ہونے والے احتجاجی بیانات میں انہوں نے سب سے خوبصورت احتجاج بھی کیا۔ بار بار یہاں مقررین نے ذکر کیا کہ حضرت قاری صاحب نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، محنت کی ہے۔ میں نے اس کمی کو محسوس کیا کہ صرف قرآن کی خدمت نہیں، جس طرح قرآن کو بیان کرنا ضروری ہے اسی طرح میرے آقا کے فرمان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں امام الانبیاء کے فرامین سے ہٹ کے اور آپ کے ارشادات کو ایک طرف رکھ کے میں قرآن سمجھ لوں گا تو یہ اس کی غلط فہمی۔ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک میرے آقا کے فرامین ساتھ نہ ہوں۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے۔ ہمیں اللہ نے کان میں آ کے نہیں بتایا کہ یہ قرآن میری کتاب ہے۔ نہ ہمیں جبریل نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے،
بھائیو، ہم نے تو قرآن کو اللہ کی کتاب بھی تب مانا جب آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا صلی اللہ. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی. جن لوگوں نے حدیث سے ہٹ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے، پٹڑی سے اتر گئے. قرآن بغیر صاحب قرآن کے سمجھ نہیں آتا. نہ قرآن تفصیلات بیان کرتا ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھو؟ قرآن میں کس جگہ پہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھو؟ قرآن میں کس جگہ پہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھو، ثنا پڑھو پھر فاتحہ؟ قرآن اصول بیان کرتا ہے، ضابطے بیان کرتا ہے، قاعدے بیان کرتا ہے. کو قائم کرو. مولا کیسے قائم کریں؟ فرمایا یہ میرے محمد سے پوچھو. کو محدود نہ کر دیں صرف. قاری صاحب کی خدمات جو ہیں وہ خدمت کی ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ لفظ میں ذرا غلط بول رہا ہوں یا میری زبان سے یہ لفظ غلط نکل رہے ہیں. قاری صاحب نے قرآن و حدیث کی خدمت نہیں کی، اللہ نے ان سے خدمت لی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان سے وہ خدمت لی. حضرت مفتی صاحب نے ایک حدیث پڑھی، میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش میں، محبت میں، پیار میں، تو جو انبیاء سے جتنا قریب ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، احتجاجی پروگرام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، کتنی آزمائشیں آئی ہیں. بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈالا، کنویں والوں نے نکال کے مصر میں غلام بنا کے بیچ دیا. مصر کی عورتوں نے مکر کر کے ہتھکڑیاں لگا دیں. آزمائشیں اللہ کے پیغمبر پر. جیل میں پڑے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، ضمانت کروانے والا کوئی نہیں، مقدمہ لڑنے والا. حضرت قاری صاحب کے پیچھے تو صرف اپنی جماعت نہیں ہے، پورے بھیرے کے علماء کھڑے ہیں. ساری جماعتیں حضرت قاری صاحب کے ساتھ کھڑی. وہاں مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں، جیل میں ملاقات کرنے والا کوئی نہیں، وہ تنے تنہا ہیں. بھائی انہیں بنانا چاہتے ہیں بے وطن. بس میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. بھائی حضرت یوسف کو بنانا چاہتے ہیں بے وطن، اور قافلے والے ذریعہ سمن سمجھتے، پیسہ بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے. بھائی بنانا چاہتے ہیں بے وطن، قافلے والے ذریعہ سمن، اور عرش والا شاہ زمن اس نے تخت پہ بٹھا دی. ان آزمائشوں کو آپ دیکھیں. وہ آزمائشیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر آ رہی ہیں وہ کوئی صرف دین سنانے کے لیے آ رہی ہیں نہیں، ویسے آ رہی ہیں. بھائی مخالف ہو گئے، پھر غلام بن گئے، بک رہے ہیں. یہ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تکلیفیں تھوڑی آئیں، تکلیفیں آ رہی ہیں. پارلیمنٹ میں قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے. فرعون
اس کی پارلیمنٹ، وزیر، مشیر سارے قتل کے فیصلے پہ متفق ہو گئے، سیدنا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ پارلیمنٹ کا ہی ایک آدمی، فرعون کا رشتہ دار، اللہ نے اسے سب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا، قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، لیکن آج وہ چھپا نہیں سکا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پالن ہار کون ہے۔ وہ فرعون کو رب نہیں مانتا، وہ فرعون کی ربوبیت کا قائل نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اور میرا پالن ہار اور میرا پروردگار صرف کون ہے، اس قصور پہ مارنا چاہتے ہو۔ حضرت قاری صاحب کا اس کے سوا کیا قصور ہے؟ ان کا بھی یہی قصور، یہی جملے یہ جو قرآن نے نقل کیے، اس رجل مومن کی بات قرآن نے نقل کی، یہی جملے بیت اللہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت کہے تھے جب لوگوں نے میرے نبی پر ضربیں لگائیں، مارنا شروع کیا۔ کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تیرے یار نو آج بڑی مار پئی ہے، لوگ مار رہے ہیں تیرے یار کو۔ حضرت صدیق اکبر آئے، چھڑایا، یہی جملے کہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ جو 360 بت تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں وہ معبود نہیں ہیں، بلکہ معبود کون ہے؟ یہ رب نہیں ہے، یہ پالن ہار نہیں ہے، اس لیے اس بندے کو مارنا چاہتے ہو۔ حضرت سیدنا علی، زور سے کہو، زور سے کہو ذرا، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، حضرت علی کہتے ہیں اس بندے نے بھی یہ جملے کہے تھے، صدیق اکبر نے بھی یہ جملے کہے، لیکن صدیق اکبر کے جملوں میں جان زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس نے ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا، ابو بکر نے ایمان کا اظہار کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تکلیفیں آ رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکلیف کا ذکر، دکھ کا ذکر، مصیبت کا ذکر۔ حضرت مفتی صاحب جو ہماری اشاعت و توحید ضلع سرگودا کے امیر ہیں، انہوں نے فرمایا خود میرے پیارے پیغمبر پر کتنی تکلیفیں آئیں، قرآن کیا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں پرکھیں گے، ہم تمہیں پرکھیں۔ یہ تمہیں کس سے خطاب ہے؟ کافروں سے، مشرکین سے۔ اس سے پچھلی آیت تو پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان کو خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں پرکھیں گے، آزمائش کریں گے، ٹٹول کے ویکھاں گے، ٹھوک بجا کے۔ کتنے پانی چیں تو نے مٹی کا گھڑا لینا ہوتا ہے تو اسے ٹٹول کے دیکھتا ہے، 3 دکانوں سے پوچھتا پھرتا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے، میں ٹٹول کے نہیں ویکھنا، میں بھی تین ٹٹول کے ویکھنا، تیری آزمائش کرنی ہے میں نے۔ یہ جو ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں منڈیوں سے، کتنا ٹٹولتے ہو؟ کدی سنگ ویکھے، کدی کن ویکھے، کدی پوچھلا چاہ چاہ کے ویکھی، کدی تھان ویکھے۔ بیرے والے تو چلو دیہاتی ماحول ہے، ہمارے سرگودا میں آئیے، لاہور میں چلے جائیے، شہریاں نو ککھ پتہ نہیں،
جانور کی ہوندا انہیں پٹھ دے ہوتے ہاتھ مار دے پھر دے ہوتے جٹا نو پتہ لگدا بھی کتنا وزن ہے وہ فوراً سمجھ جائے. ہمارے محلے کے سامنے بلاک نمبر 29 ہے, وہاں ایک بندہ بکرا لے کے آیا منڈی سے, میلہ منڈی گراؤنڈ سے, رات کے وقت بڑا خوش بے میں بکرا لے کے آیا ہوں. صبح ویکھیا تے بکری اس تھانے تھے پیچھے کر کے نا اتے ٹیپ لائی, اے ٹٹول دے پھر دینے. کبھی کان دیکھتے ہیں, کبھی سینگ دیکھتے ہیں, کبھی دانت دیکھتے ہیں, ٹٹول ٹٹول کے دیکھتے ہو. اللہ نے فرمایا جنہیں قربانی دے جانور نو تو ٹٹول کے ویکھنا نا, میں بھی تن ٹٹول کے ویکھنا. تیرے چ عیب تے کوئی نہیں, تو کانا تے نہیں, تو کانا تے نہیں. کانا بندہ کیڑا ہوندا؟ نہ میں بتاؤں گا آپ کو کانا کیڑا ہوندا. کانا مولمن او ہوندا جڑا قربانی دیوے تے نماز نہ پڑھے. وہ کون ہے؟ نماز پڑھو کس کا حکم ہے؟ قربانی دو کس کا حکم ہے؟ ایک مانتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا, قربانی کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں پرکھیں گے, آزمائش کریں گے, ٹٹول کے دیکھیں گے کتنے پانی چاہیں. من الخوف, یہ ہے خوف جو حضرت قاری صاحب کے ساتھ پیش آیا. دشمن کا ڈر, کہیں میں گلی میں نکلوں تو کوئی دشمن نہ آ جائے, ہندوستان حملہ نہ کر دے, یہ خوف ہے. دشمن حملہ نہ کر دے. والجوع, بھوک دے کے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری سنا کن کو؟ جس طرح حضرت قاری صاحب نے کر کے دکھائے. یہاں 12-14 ٹانکے لگے ہوئے, سر کھلا ہوا ہے, سٹی سکن کرا رہے ہیں. میں سول اسپتال میں گیا تو اپنے قدموں پہ چل کے آ رہے ہیں, میں خود حیران ہو گیا. یہ صبر, حوصلہ, اس پر واویلا نہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کون ہے یہ صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ واویلا نہیں کرتے, ماتم نہیں کرتے, بین نہیں کرتے, حال دہائی نہیں کرتے, جزا فضا نہیں کرتے, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے. قالو, وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ, ہم سب کس کے ہیں؟ مولا میں تیرا ہوں. جب تک تو چاہے گا اس دنیا میں رہیں گے, جب تو نہیں چاہے گا اپنے پاس بلا لے گا تو مولا ہم حاضر ہیں. انا للہ. ہم چونکہ اجمی مسلمان ہیں اور ہم سب کام رسمن کرتے ہیں, رسمن. وہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی, اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. 8 بگل اوپر لگے ہوئے, 8 ہارن, 8 ہارن. کئی مسجدوں میں نے دیکھے 8 ہارن. وہ توتیاں نہیں ہوتی, یہ اصل مولویاں دیاں توپاں نے. یہ علماء اوپر فٹ کرتے ہیں اور اوپر اپنے خادم کو کہتے ہیں اے سدھا اس مسیت تے رکھی, انہوں نے سنانی اذان میں. 8 ہارن ہے, 3 کلومیٹر تک آواز جا رہی ہے, روح بلالی نہ رہی. وہ بلال والی اذان.
تو ہم جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ہم رسمن پڑھتے ہیں، فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، باپ، انا للہ و اس کی تہ میں ہم کبھی نہیں اترے۔ تہ میں اترے نا، خدا دی قسم اللہ نے ایو جہا جملہ سکھایا، ادا غم اسے ویلے ختم، ایسا جملہ سکھایا ہے شریعت نے۔ غم تب لگتا ہے جب میرا میرا ہو، میرا مال، میرا باغ، میری زمین، میرا زیور، میرا بیٹا، میرا باپ، میرا بھائی، پھر غم لگتا ہے میری چیز تھی۔ اللہ نے فرمایا اپنے منہوں بول تیری کوئی شے نہیں، انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ ہوں تھوڑا جہا صدمہ کم ہو گیا بے اے شے تے ہے ہی کس دی سی۔ اگلے جملے نے پھر اور غم کم کیا، انا الیہ راجعون، آج باپ چلا گیا ہے، بھائی چلا گیا ہے، بیٹا چلا گیا ہے، اے جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں، کل میں بھی مر کے میں نے بھی وہی چلے جا۔ دیکھیں اہل علم بیٹھیں، علماء ہیں، حضرت بگوی صاحب ہیں، یہ صرف موت کے وقت پڑھنا ہے۔ پیچھے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ ہر پھر آگے کیا کہا؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، ہر مصیبت کے ٹائم پڑھنا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا رہی ہیں مٹی کے پیالے میں، وہ گرا، ٹوٹ گیا، آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا انا للہ، کس پر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مر گیا؟ فرمایا اس نو کس چڑھنی آئی، اس کا ٹوٹنا اس کی کیا ہے؟ ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، پیالے کے ٹوٹنے پہ پڑا، چراغ جل رہا تھا، اچانک بجھ گیا، تو میرے آقا نے پڑھا انا للہ، چراغ کے بجھنے پر۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ چراغ کا بجھنا بھی ایک تکلیف ہے، روشنی سے بندہ اندھیرے میں آ گیا، پیالے کا ٹوٹنا نقصان ہے، تو چھوٹے بڑے نقصان پر یہ پڑھنا ہے انا للہ، ہم سب کس کے لیے ہیں؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے ایک دن لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ جو لوگ مصیبت، دکھ، تکلیف جس طرح حضرت قاری صاحب پر آئی اور انہوں نے اس دکھ پر صبر کیا، ان لوگوں کے لیے قرآن نے بشارت دی، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ یہ ذرا صلوات کے لفظ پہ غور کرو، ذرا غور کرو، مصیبت کے ٹائم صبر کرنے والوں کا اعزاز دیکھو جناب، اولئک علیہم صلوات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی سلام بھی بھیجو، صلاۃ بھی بھیجو۔ یہ درود تو فارسی کا لفظ ہے، عربی میں کیا ہے؟ صلاۃ۔ کیوں بھائی؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، مومنو تساں بھی صلاۃ بھیجو، جنہیں اللہ دی صلاۃ ہے انہیں اور ساڈی بھی صلاۃ ہے، دونوں کی صلاۃ ایک جیسی ہے۔ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ نہیں ہو لوگو، امام بخاری نے ابو العالیہ کا قول نقل کیا،
صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے آمنہ کے لال کی تعریفیں کیا کرتا ہے۔ یہ ہے صلاۃ اللہ، یہ ہے صلاۃ اللہ۔ ہماری صلاۃ کیا ہے؟ دعا مانگنا، اللہم صلی علی، یہ ہماری صلاۃ۔ ہمیں کہا نا تم بھی صلاۃ بھیجو، تو ہم نے اللہ سے کہا اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت بھیج، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جتنے عمل بندے کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت، خیرات، صدقے، حج، عمرے، اس میں شک ہے، پتہ نہیں قبول ہوئے گا یا نہیں۔ میرا نفل، میری نماز، میری زکوٰۃ، میری خیرات پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اوے لوگوں، درود پڑھنا ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اور ادھر کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کا صیغہ ہے، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے۔ کیا میں نہ کریں گے؟ اللہ نے رحمت بھیجی، اللہ نے رحمت بھیجی، اب رحمت بھیجی نہیں، مضارع کا صیغہ ہے، استمرار اور دوام پایا جاتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا جس لمحے میں اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل نہ کرے، وہ ہر وقت بھیج رہا ہے۔ ادھر ہم نے کہا اللہم صلی علی، اور ادھر تو بھیجی جا رہی ہیں، ہماری دعا بھی قبول۔ یہ ہے اللہ کی صلاۃ۔ یہ جس سورت میں یہ آیت ہے، اس سورت کا نام ہے سورت احزاب۔ کیا نام ہے؟ آپ کو پتہ ہے سورت احزاب میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے حضرت زینب سے شادی کر لی تھی، اور زینب آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، زید کی، انہوں نے طلاق دے دی، تو زینب قریشی ہاشمی خاندان کی لڑکی، ادھر زید غلام، پھر زید نے طلاق کا ارادہ کر لیا، تو نبی پاک کے دل میں خیال آیا کہ اگر زید طلاق دے دے تو زینب تو بڑی پریشان ہوگی، تو زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں زینب سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل۔ پھر آپ کے دل میں خیال آتا کہ عرب کے ہاں منہ بولا بیٹا سکے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، جس طرح نو نال نکاح نہیں ہوتا، سسردہ بہو کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، میں نے نکاح کر لیا تو طوفان بدتمیزی اٹھے گی، لوگ کہیں گے بہو سے شادی کر لی، نو نال نکاح کر لیا، یہ دل میں خیال آتا تھا۔ اللہ نے فرمایا زوجناکہا، میرے پیارے پیغمبر اساں عرشاں تے تیرا نکاح زینب نال کر چھڈے، ہم نے یہ رسم توڑوانی ہے آپ سے، یہ رسم آپ نے توڑنی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بھی سورۃ احزاب ہے، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے، محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، اور رسمہ توڑنا رسول دا کم ہوندا، رسمہ توڑنا رسول دا کم ہوندا۔ مولا
کسی اور کو توڑوا لیں. فرمایا میرا سونا پیغمبر و خاتم النبیین تیرے تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں, تو تجھی سے تو توڑوانی ہے یہ رسم, آپ ہی سے تو توڑوانی ہے یہ رسم. میرے نبی نے رسم کو توڑا. یہودی منافق طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا, بہو سے شادی کر لی, نکاح, جتنے زبانیں تھی بکواس ہونے لگے. کیوں بھائی رسمہ توڑنیاں سوکھیاں؟ بولو بولو. اے شادی دیاں رسمہ توڑو. یہ شادی پہ ڈھول بجتے ہیں, فضول و لیٹنگ ہوتی ہے, مہندی دے جلوس نکل دیں, تبلے وگ دیں, توڑو. حاجی صاحب توڑو, نمازی صاحب توڑو, توڑو. نمازی حاجی تو ساں جڑے کہنا نا یہ رسم نہیں ہونی, زنانی آکھنا توں تا ونج نہ مسیت, اللہ اللہ کر, ساڈا پہلا پتر ہے, اے بھی نہ کریے تے. کیوں بھائی سوکھیاں رسمہ توڑنیاں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ رسم توڑنی تو بڑی مشکل ہوتی ہے. میرے نبی نے اتنی بڑی رسم توڑی, طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا, میرا نبی پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا, ڈٹ گیا میرا پیغمبر. اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ نے آسمانوں پہ اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کرنا شروع کر دیا. واہ میرا پیغمبر کمال کر چھڑے. اب اس کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم, جو لوگ مصیبت کے ٹائم صبر کرتے ہیں, مصیبت کے ٹائم حوصلہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ عرش سے ان کو شاباشیں بھیجنے لگتے ہیں. جوان پتر مر جائے تے لوندیاں دا پتر مر جائے اور بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ آسمان سے کہتے ہیں واہ میرا بندہ بڑا حوصلہ دکھائے. یہ اولئک علیہم صلواتم, قاری صاحب نے اس پر صبر کیا, حوصلے سے اس دکھ کو, اس مصیبت کو انہوں نے جھیلا. احتجاج میں علماء آپ کے سامنے ساری باتیں کر چکے ہیں, ہاتھ اٹھائے آپ نے, اظہار یکجہتی کیا آپ نے. میں یہ کہوں گا کہ بھیرے کی فضا, مذہبی فضا, اللہ کے فضل سے ایک اچھی فضا ہے. سبحان اللہ تو کہو یار, اچھی فضا. اللہ سارے ملک کی فضا ایسی کر. اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں, اختلاف کوئی بری چیز بھی نہیں, لیکن اسے خلاف نہیں ہونا چاہیے, کردار کشی نہیں ہونی چاہیے, فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے, دوسروں کے بزرگوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کو دوسروں کے بزرگوں کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام. گالی دینا, بد زبانی کرنا, چیلنج بازی کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو لڑوانا, میں سمجھتا ہوں یہ عالم کا کام نہیں, علماء کا یہ کام. کن باتوں پہ ہمیں لڑوایا جاتا ہے یار, دونوں طرف سے کہتے ہیں آمین کیڑی اچھی آکھنی, تراویاں کتنیاں پڑھنیاں, اتنے اتنے اشتہار شائع ہوتے ہیں, 8 تراویاں نے, دوسری طرف کہتے ہیں 20 تراویاں نے, اتنا انعام دیاں گے, اتنا انعام دیاں گے. کالج کا ایک لڑکا دونوں اشتہار پڑھ کے کہتا ہے مولویوں لڑو, نہ میں 8 پڑھنی نہ میں 20 پڑھنی. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا جو 8 پڑھتے ہیں وہ 8 پڑھتے رہیں, جو 20 پڑھتے ہیں وہ, لیکن 8 حالے دے پیچھے پڑھن. اے مہربانی پورا قرآن سنیں, 8 والوں یہ ساڑھے پیچھو 8 پڑھ کے تے باقی 20 میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ کون سنے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں لڑ. ہاتھ کہاں باندھنے جی, یہاں باندھنے, یہاں باندھنے, یہاں باندھنے.
اشتہار ہیں، چیلنج ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، حضرت بغوی صاحب تشریف فرمائیں، مفتی صاحب تشریف فرمائیں، پوچھو ان سے. ایک بندہ نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، یا نہاں باندھتا ہے، باندھتا ہی نہیں. پوچھو ان سے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. پوچھو ان علماء سے، باندھتا ہی نہیں. بعض مالکی باندھتے ہی نہیں. آپ سعودی عرب نہیں جاتے، کئی مالکیوں کو آپ دیکھتے ہیں، وہ کون عالم ہے جو فتویٰ دے گا کہ نماز نہیں ہوئی؟ کون عالم ہے جو فتویٰ دے گا کہ سجدہ صاف کر؟ وچو اختلاف ایو کچھ اس پر جھگڑا رہا، ناف کے نیچے، اوپر، یہاں. میرے کول تے کوئی پوچھے تے میں آدھا بے اگلا پسا سارا پر ہو گیا، پیچھے بن لے گا، وہ رہ گیا، پیچھے باندھ لیا. کن مسائل پہ لڑا رہے ہو قوم کو؟ بے حیائی دیکھو، فحاشی دیکھو، سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو سٹیجوں پہ نچوایا جاتا ہے. میری 10-10 سال کی بیٹیوں کو ٹی وی کے پروگرام میں ڈانس کروایا جاتا ہے. علماء کرام اس پر غور کرو، قوم کدھر جا رہی ہے؟ ملاوٹ دیکھو، ملاوٹ دیکھو، دوائیوں میں ملاوٹ. سن مولویاں نو چاہ پین دا زیادہ شوق ہے. میں ناب بڑا شوق ہے بے چنگی پتی ہوئے. اگلے دن میں نے ایک بڑے سٹور سے ایک بڑی اعلیٰ قسم کی چائے خریدی. بڑے دیندار آدمی تھے. 2 نمبر، خدا گواہ، بڑی پریشانی. 2 نمبر مرچ، 2 نمبر چائے، 2 نمبر دوائی، 2 نمبر چھلکا اسبگول، 2 نمبر. ایک مولویاں دی غذا سی سوجی، وہ 2 نمبر وہ 2 نمبر. اس میں ملاوٹ. قوم کدھر جا رہی ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ ہم کن باتوں پہ قوم کو لڑانے میں لگے ہوئے ہیں؟ فحاشی دیکھو، دیکھو بے پردگی دیکھو، بے حیائی دیکھو جو ملک میں پھیل رہی ہے. میں آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے حضرت مولانا قاری محمد اشرف زید مجدہ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف بھیرا نہیں، تحصیل بھلاوال نہیں، ضلع سرگودا نہیں، سرگودا ڈویژن نہیں، بلکہ پورے پنجاب کی اشاعت التوحید آپ کی پیٹھ پر کھڑی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف. وہ مومن ہی کیا ہے جو دوسرے مومن کے دکھ کو برداشت نہ کرے؟ وہ تو مومن ہی نہیں. مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے دکھ کو کیا کرے؟ محسوس کرے. پوری جماعت آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. انتظامیہ سے جو کچھ باتیں کرنی تھی حضرت بغوی صاحب نے بڑے جاندار طریقے سے اور بڑے دلیرانہ طریقے سے اور بڑے مدبرانہ طریقے سے انہوں نے انتظامیہ سے گفتگو کی ہے. یہ ان کی جو تجویز ہے کہ ایک کمیٹی بنے جو پھر انتظامیہ سے ملاقات کرے، یہ بہت خوبصورت تجویز ہے. میں حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ضلع کے امیر ہیں، کہ وہ اس سلسلے میں بھلوال کے لوگ یا بھیرے کے لوگ ان کی ایک کمیٹی وہ ضرور تشکیل دیں. پھر اگر سرگودا میں ایس پی صاحب سے ملاقات کرنی پڑے، ڈی سی صاحب سے کرنی پڑے، کمشنر صاحب سے کرنی پڑے، تو پھر سرگودا کے علماء بھی ساتھ ہوں گے، دوسری جماعت کے علماء بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. تمام مسالک کے علماء اس مسئلے میں انشاءاللہ قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا